انٹروین کر کے غزوہ بدر کے اندر ہمیں کامیابی دی تھی. اس میں کوئی صحابہ کرام کی بہادری کا اتنا کردار نہیں تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. انہوں نے تو صرف اپنے رب کے لیے اپنی جان دینے کو ایک ٹاپ پرائرٹی سمجھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پکڑ لیا, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں نے اپنے نبی کے دین کو غالب کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد فرمائی, اور ایک مختصر سے عرصے کے اندر اتنی بڑی کامیابی ہو گئی کہ آپ دیکھیں کہ ہجرت مدینہ کے وقت صرف 125 بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے, اور اگلے یہ یعنی 13 سال کی آؤٹ پٹ تھی, اور اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے پاس آ چکی تھی. تو نبی الاسلام کی مدنی زندگی تو جنگوں سے ہی عبارت ہے. 2 ہجری میں بدر ہے, 3 میں احد ہے, 5 میں خندق ہے, اور 6 کے اندر صلح حدیبیہ ہو گئی, 7 ہجری میں غزوہ خیبر, 8 میں فتح مکہ, اور 8 ہی میں غزوہ حنین ہوئی, اور 9 میں غزوہ تبوک ہوئی, اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی. اور نبی الاسلام کی وفات کے بعد جبکہ حالات و واقعات فیوریبل بھی نہیں تھے صحابہ کرام کے لیے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی. تو اس طرح کا ریپلیکا دوبارہ ہونا یہ آلموسٹ امپاسبل ہے, وہ ایک غیبی معاملات ہے. بلکہ خود نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں آپ دیکھیں, سورہ توبہ میں آیا کہ حنین کے موقع پر جب تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا تو تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی. جو آپ نے 313 کی مثال دی, تو نبی الاسلام کی زندگی میں وہ 12,000 کی مثال بھی تو ہے. اس وقت بھی تعداد زیادہ تھی, لیکن صرف 80 بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے, بخاری مسلم میں آتا ہے. باقی تو یعنی آپ کو چھوڑ کے میدان جنگ سے چلے گئے. اس وقت کیا حالات و واقعات تھے, یہاں تو لوگ کہتے ہیں میں تو اپنے نبی کے لیے جان دے دیتا, تو وہ سارے جان دینے والے تھے جو آپ کو چھوڑ گئے. پھر نبی الاسلام نے فرنٹ سے لیڈ کیا, آپ نے اپنے خچر پہ سوار ہو کے آگے بڑھے کفار کے لشکر کی طرف. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی تو ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. یہ نبی الاسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید آئی تھی. ادروائز غزوہ حنین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی تھی, حالانکہ کثرت تھی, کافروں سے زیادہ تھے تعداد میں, اس کے باوجود بس وہ حالات فیوریبل نہیں ہوئے. ایک تکبر کا جملہ نکل گیا کہ ہم 313 تھے تو غالب آئے تھے, تو آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. تو جہاں تک آج کا تعلق ہے, آج کے جو حالات و واقعات ہیں ان میں وہ 313 کی مثال دینا اس لیے بھی غلط ہے کہ اس طرح کے 313 بھی آج نکالنا مشکل ہے. دوسری بات کہ ہمیں کبھی نبی الاسلام نے یہ تعلیم نہیں دیا کہ آپ نے صرف اسباب کے اوپر تکیہ کرنا ہے اور مسبب الاسباب کو چھوڑ دینا ہے, یا صرف مسبب الاسباب کے اوپر تکیہ کرنا ہے اور اسباب کو چھوڑ دینا ہے. دونوں طریقے پیرلل میں دونوں چیزیں لے کے چلے ہیں نبی الاسلام. سورۃ الانفال میں آیا کہ اپنے تیاری رکھو کافروں کے خلاف پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے, اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہی کچھ ہوتا تھا نا, اور آلات جنگ کے ذریعے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے, آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. اس زمانے میں بھی پھینکے ہوئے ہتھیار یعنی منجنیق اور تیر کے ذریعے آپ کتنا بھی کوئی اچھا تلوار چلانے والا ہے, اگر آپ تیروں کی اس کے اوپر بارش کر دیں تو وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے گا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں, اگر آپ کے پاس پھینکے ہوئے ہتھیار ہیں یعنی میزائل ٹیکنالوجی ہے یا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, وہ بھی پھینکے ہوئے ہتھیار ہی ہیں, تو آپ دیکھ لیں طالبان 20 سال تو اس طرح خاری نہ کاٹتے. بالکل, یہ تو 20 ہفتوں کی جنگ تھی, لیکن امریکہ ڈومیننٹ رہا اپنی اس ایئر سٹرائکس کی وجہ سے. ابھی بھی وہ خود ہی چھوڑ کے گئے ہیں, ادروائز ابھی بھی وہ اس کو کنٹینیو کرتے تو کر سکتے تھے, اور وہ تو ان کی اکنامک پوزیشن ایسی ہوگی کہ وہ اسے کنٹینیو نہیں کر سکے. تو فلسطین میں بھی اب صورتحال تو یہی ہے کہ اسرائیل کے پیچھے یورپ اور امریکہ کھڑا ہوا ہے, اور لوگ کہتے تو ہیں کہ جی ہمارے پاس 74 لاکھ کی فوج ہے سارے اسلامی ملکوں کی ملا کے. تو صرف فوج ہونے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ان کے اندر جذبہ اور جدید ہتھیار نہیں ہوں گے. بہرحال پھر بھی جتنا پریشر بلڈ کرنا چاہیے تھا معذرت کے ساتھ وہ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے کیا نہیں ہے.
یعنی بالکل ہی بیک فٹ کے اوپر چلے گئے ہیں، سوائے ایک ایران نے جرت دکھائی ہے، یا اس کے بعد ان کو دیکھ کے طیب اردگان نے تھوڑی سی ہمت دکھائی ہے، محمد بن سلمان نے بھی تھوڑی بہت ہمت دکھائی ہے، لیکن ابھی بھی بہت ہمت کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا ہوگا جی۔ آپ جن کو 2 کروڑ کہہ رہے ہیں، آپ ذرا نوبیل پرائز کی لسٹ نکالیں تو چوتھا